تو یہ سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہے اصول فقہ کا تعارف، کہ اصول فقہ کیا ہے۔ ہم جو چیز پڑھ رہے ہیں وہ اصول فقہ ہے، تو اصول فقہ کیا چیز ہے؟ جی اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں یہ بھیج دوں گا گروپ میں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ میرے پاس 4-5 صفحات کا ہے، اس کو میں بھیج دوں گا، لیکن جو زبانی جو چیزیں ہوں گی وہ آپ نوٹ کرتے جائے، جو چیزیں اس میں نہیں ہیں۔ اصول فقہ کا تعارف سب سے پہلے جانتے ہیں کہ اصول فقہ کیا چیز ہے۔ تو اصول فقہ کی تعریف جو علماء کرتے ہیں، فقہا یا اصول فقہ کے حضرات جو ہے وہ جو تعریف کرتے ہیں وہ، اچھا یہ کوئی پوچھ رہا ہے کہ ریکارڈنگ، تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے انشاءاللہ، ریکارڈنگ کر کے میں گروپ میں بھیج دوں گا، لیکن ریکارڈنگ کی بات سن کر کوئی کلاس سے بھی نہ جائے، اور ریکارڈنگ کی بات سن کر یہ وہ بھی نہ کرے کہ میں بعد میں ریکارڈنگ سن لوں گا، بعد میں اتنا وقت نہیں ہوتا، فی الحال جو میں پڑھا رہا ہوں اسی کو غور سے سنے تو بہتر ہے۔ اچھا، تو اصول فقہ کیا ہے؟ اس کو اصول قانون بھی کہا جا سکتا ہے، اور فقہ کے اصول۔ تو اس کی فقہا جو تعریف کرتے ہیں نا، تو علماء وہ 2 اسلوب اختیار کرتے ہیں۔ ایک اسلوب کو کہتے ہیں تعریفی اضافی، جو میں نے یہاں پر پہلے نقطے میں لکھی ہے، تعریفی اضافی، اور جو دوسرا اسلوب ہے جو علماء اختیار کرتے ہیں وہ ہے تعریفی لقبی۔ تعریفی اضافی کا مطلب کیا ہے؟ تعریفی اضافی کا مطلب یہ ہے کہ اصول اور فقہ، یہاں پر ایک لفظ اصول ہے اور دوسرا فقہ ہے، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، جیسے عربی کی ترکیب کے اندر ہوتا ہے اصول مضاف اور فقہ مضاف الیہ۔ تو یہ تعریفی اضافی میں یوں ہوگا کہ اصول کی الگ وضاحت کی جاتی ہے، تعریف کی جاتی ہے، اور فقہ کی الگ تعریف کی جاتی ہے، بطوری ایک علم کے ایک نام کے تعریف نہیں کی جاتی، بلکہ الگ الگ دونوں الفاظ کی الگ الگ تعریف کی جاتی ہے، یعنی اصول کی الگ تعریف اور فقہ کی الگ تعریف۔ دوسرا جو اسلوب ہے وہ ہے تعریفی لقبی کا، کہ تعریفی لقبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصول اور فقہ دونوں الفاظ کا الگ الگ دونوں کی تعریف نہ ہو، بلکہ اصول فقہ یہ دونوں مل کر کسی ایک علم کا نام ہے، تو یوں اس کی تعریف کی جائے، یعنی ایک علم کا لقب بن گیا اصول فقہ، اب دونوں کو ملا کر اس کی تعریف کی جائے کہ یہ اصول فقہ کیا ہے۔ تو ہم لفظ اصول، دوسرے اسلوب کے اندر لفظ اصول کی الگ اور لفظ فقہ کی الگ تعریف نہیں کی جائے گی، دونوں کو ملا کر ایک علم کا نام رکھ دیا، اب اس کی تعریف کی جائے کہ اصول فقہ کیا ہے، جبکہ پہلی تعریف کے اندر اصول کی الگ وضاحت کی جاتی ہے اور فقہ کی الگ وضاحت کی جاتی ہے۔ تو یہ ہے تعریفی اضافی اور تعریفی لقبی۔ تو سب سے پہلے تعریفی اضافی کو دیکھتے ہیں۔ تعریف اضافی میں 2 لفظ ہے، جیسے میں نے بتایا، ایک لفظ اصول اور دوسرا ہے لفظ فقہ۔ اصول کس کو کہتے ہیں؟ اصول یہ اصل کی جمع ہے، اور اصل کہتے ہیں جڑ اور بنیاد کو۔ اصل کا معنی ہے جڑ اور بنیاد۔ یہ لفظ اصل دیگر معنوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں، لیکن یہی اس کا جو زیادہ استعمال والا معنی ہے اصول کا، وہ ہے جڑ اور بنیاد۔ روٹ اس کو انگلش میں کہا جا سکتا ہے نا، روٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو یہ ہے اصول، اور یہ لفظ اصول قاعدہ کلیہ اور ضابطہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ نحو کا ایک اصول یہ ہے کہ فاعل مرفوع ہوگا، تو یہ اصول وہاں پر اصول قاعدہ کلیہ یا ضابطہ کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ تو ہوگی بات اصول کی وضاحت۔ اب آتے ہیں فقہ کی طرف۔ اس سے پہلے یہ سوال آ رہا ہے بار بار کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، نہیں تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ میں چونکہ موبائل سے کلاس لے رہا ہوں، موبائل سے ریکارڈنگ ممکن نہیں ہے، تو میں نے ساتھ میں ایک دوسرا موبائل رکھا ہے، میں اس میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، تو پھر میں اس سے گروپ میں بھیج دوں گا۔ سوالات کو اپنے پاس رکھ کے خیر جی، تو ریکارڈنگ سے متعلق۔ اچھا، دوسرا لفظ تھا فقہ کا۔ اصول کی وضاحت ہو گئی، جڑ، بنیاد یا قاعدہ کلیہ، اور اصول قواعد، اصل قاعدہ کلیہ اور اصول قواعد۔ دوسرا لفظ ہے فقہ۔
فقہ کے معنی ہے سمجھ بوجھ کے اور جاننے کے، یہ اس کے لغوی معنی یوں استعمال ہوتے ہیں۔ لغت میں فقہ کے معنی ہے سمجھ بوجھ اور جاننا۔ قرآن مجید میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے، جیسے ایک جگہ آتا ہے قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، کہ ہم نہیں سمجھتے اکثر وہ باتیں جو تم کہتے ہو۔ قوم شعیب نے حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ کہا تھا۔ لا یکادون یفقہون حدیثا، تو قرآن مجید میں یفقہون، نفقہ، اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ سمجھ بوجھ اور جاننے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ جہاں تک اس کی اصطلاحی تعریف ہے، وہ یہاں میں نے ایک مشہور تعریف جو ہے وہ یہاں میں نے نوٹ کر لی ہے، وہ دیکھ لے کہ وہ تعریف ہے العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ المکتسبہ من ادلتها التفصیلیہ۔ کس چیز کا نام ہے فقہ؟ کہ ان شرعی احکام کے جاننے کا نام ہے فقہ، ان شرعی احکام کے جاننے کا نام ہے جن احکام کا تعلق انسان کے عمل کے ساتھ ہو، العملیہ، جن کا تعلق انسان کے عمل کے ساتھ ہو، اور ایک اور بات المکتسبہ من ادلتها التفصیلیہ، جو شریعت کے تفصیلی دلائل سے ماخوذ ہو، مکتسبہ ماخوذ یا حاصل کیے گئے ہو۔ یہ تو ہوگی اس کی فقہ کی اصطلاحی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ ایسے شرعی احکام کا جاننا جس کا تعلق انسان کے عمل کے ساتھ ہو اور ان احکام کو تفصیلی دلائل سے حاصل کیا گیا ہو۔ کیا مطلب ہوا؟ تو فقہ کے اندر تین نکات ہیں۔ ایک شرعی احکام کا جاننا کہ فلاں چیز جائز ہے، فلاں چیز ناجائز ہے، فلاں حرام ہے، فلاں مباح ہے، فلاں فاسد ہے، فلاں معاملہ باطل ہے، یہ ہے شرعی احکام۔ دوسرا نقطہ، وہ شرعی احکام عملی ہو، عمل سے تعلق رکھتے ہو۔ کیا مطلب؟ انسان کے عمل سے تعلق رکھتے ہو کہ انسان فلاں کام کرتا ہے تو وہ درست ہے، فلاں کام کرتا ہے وہ درست نہیں ہے، وہ حرام ہے، فلاں کام مباح ہے، فلاں کام صحیح ہے۔ تو اس العملیہ سے وہ گوئے کے احکام اس سے خارج ہو جاتے ہیں جو انسان کے عقائد سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلا اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، یہ ہمارے عقائد ہے، لیکن اس کا چونکہ تعلق عمل کے ساتھ نہیں ہے، عقیدے کے ساتھ ہے، تو اس لیے اس کو علم کلام یا علم عقائد میں ذکر کیا جاتا ہے، اس کو علم فقہ میں ذکر نہیں کیا جاتا۔ یعنی بعد میں، شروع میں تو ٹھیک ہے وہ الگ بحث ہے کہ شروع میں فقہ کے اندر عقائد کے احکام بھی تھے، لیکن بعد میں فقہا نے جو ہے عمل کے ساتھ متعلق احکام کو خاص کر دیے فقہ کے اندر۔ دو نقطے ہو گئے فقہ کی تعریف میں، شرعی احکام ہو اور عمل سے تعلق رکھتے ہو۔ نمبر 3 المکتسبہ من ادلتها التفصیلیہ، کہ وہ احکام جو عملی ہے وہ تفصیلی دلائل سے ماخوذ ہو۔ تفصیلی دلائل کا کیا مطلب؟ ہر مسئلے کی جو دلیل ہے، قرآنی آیت یا حدیث یا اجماع یا قیاس، جو بھی ہوگا آگے آئے گی انشاءاللہ یہ تفصیلی بحث ہے، لیکن اس کی تفصیلی دلیل سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس کی دلیل قرآن ہے، اس کی دلیل حدیث ہے، نہیں، یہ تفصیلی دلیل نہیں، یہ اجمالی دلیل ہے۔ تفصیلی دلیل مطلب یہ کہ اس کی دلیل قرآن ہے تو قرآن کی کون سی آیت ہے، حدیث ہے تو کون سی حدیث ہے، باقاعدہ اس کو ذکر کیا جائے، اس کو کہتے ہیں تفصیلی دلیل۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ نماز فرض ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک حکم ہے، انسان کے عمل سے تعلق رکھتا ہے، لیکن یہ حکم کہاں سے ماخوذ ہے؟ تفصیلی دلیل سے، وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، یہ اس کی دلیل ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ اس کی دلیل قرآن ہے تو یہ دلیل تفصیلی نہیں ہے، یہ دلیل اجمالی ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ اقیموا الصلاۃ اس کی دلیل ہے تو پھر یہ دلیل تفصیلی ہے۔ تو یہ 3-4 نکات فقہ کے اندر تھے۔ تو تعریفی اضافی مکمل ہو گئی کہ لفظ اصول کا کیا معنی ہے اور لفظ فقہ کے کیا معنی ہیں۔ تو ان دونوں کو ملا کے اب تعریفی اضافی ہمیں کچھ یوں حاصل ہو جائے گی کہ انسان کے جن شرعی اعمال، انسان کے جن شرعی احکام کا تعلق یعنی عمل سے ہے اور جن کو تفصیلی دلائل سے ماخوذ کیا گیا ہے، ان احکام کی جڑ اور بنیادوں کو اصولی فقہ کہتے ہیں۔ دونوں کو ملا لے، اصول جڑ اور بنیاد، اور آگے العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ، کہ شرعی اور عملی احکام کی جڑ اور بنیاد کو اصولی فقہ کہتے ہیں۔ زیادہ وضاحت اصولی فقہ کا یا کہ کیا ہے وہ میں انشاءاللہ تیسرے نقطے میں بیان کروں گا، فی الحال یہ تعریف ذہن میں رکھیں۔ دوسرا اسلوب، آواز کلیئر ہے؟ کوئی بھی مسئلہ ہو تو یہاں ہی آڈیو میں آپ بتا سکتے ہیں کہ بھئی آواز کلیئر نہیں ہے۔
تو تاکہ میں پھر کچھ جو ہے جگہ تبدیل کروں یا کچھ کر لوں. وہاں گروپ میں آپ پوچھیں گے واٹس ایپ میں، تو وہ وہاں میں کیسے دیکھوں گا؟ میں تو یہاں کلاس میں لگا ہوا تھا. جی کلیئر ہے، ٹھیک ہے. اب آتے ہیں دوسرے اسلوب کی طرف کہ اصول فقہ کی تعریف کا دوسرا اسلوب وہ ہے تعریف لقبی. تعریف لقبی کا مطلب کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے سمجھایا کہ تعریف لقبی کا مطلب ہے کہ دونوں یعنی لفظ اصول اور لفظ فقہ دونوں مل کر ایک علم کا نام ہے. تو دونوں مل کر جس علم کا نام ہے اس علم کی تعریف کیا ہے؟ ہم یہاں پر دونوں الفاظ کی الگ الگ وضاحت نہیں کریں گے، بس یہ کہیں گے کہ اصول فقہ کس چیز کو کہتے ہیں. اس کی جو مشہور تعریف ہے وہ میں نے یہاں لکھی ہوئی ہے، اگر نظر آ رہی ہو تو. العلم بالقواعد والادلہ الاجمالیہ التي يتوصل بها الى استنباط الفقہ. کیا مطلب ہوا؟ کہ اصول فقہ ایسے قواعد اور اجمالی دلائل کا نام ہے جن کے ذریعے فقہ کے استنباط تک رسائی ہو. فقہ بمانے احکام لے لیں آپ، کہ جن کے ذریعے احکام کے استنباط تک رسائی ہو. استنباط کا مطلب ہوتا ہے استخراج، مسائل نکالنا. تو اس تعریف کے اندر دو تین نقطے آپ ذہن میں رکھ لیے کہ العلم بالقواعد والادلہ. دیکھا یہیں سے اصول فقہ اور فقہ میں فرق ہو جاتا ہے کہ فقہ کے اندر تھا العلم بالاحکام، وہاں حکم جاننا ہے جائز ناجائز، لیکن اصول فقہ کے اندر کیا ہے؟ العلم بالقواعد والادلہ. ٹھیک کہ اصول فقہ قواعد اور ادلہ اجمالیہ کا نام کہ جاننے کا نام ہے. تو ایک اہم نقطہ تو یہ ہے کہ اصول فقہ قواعد اور ادلہ اجمالیہ کا نام ہے، یہ احکام کے جاننے کا نام نہیں ہے. یہاں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ فلاں چیز جائز ہے، فلاں حرام ہے، فلاں نہیں ہے، بلکہ یہاں آپ کو اس کی وجوہات ملے گی. فلاں اگر جائز ہے تو اس کی دلیل کیا ہے، اس کا قاعدہ کیا ہے. ٹھیک، ایک نقطہ تو یہ ہو گیا. دوسرا، کیسے قواعد اور ادلہ التي يتوصل بها الى استنباط الفقہ، ایسے دلائل یا قواعد کہ جس سے انسان فقہ کی استنباط تک رسائی حاصل کر سکے. یعنی کہ ان قواعد اور ادلہ کی روشنی میں انسان فقہ یعنی احکام کو مستنبط کر سکے قرآن اور حدیث سے. یعنی بنیادی جو ہمارے پاس احکام کی جو مآخذ ہے ہمارے پاس وہ قرآن و سنت ہے، اور اس کے بعد پھر دیگر اجماع قیاس. تو ان سے ہم اگر کوئی حکم نکالنا چاہے، کوئی حکم مستنبط کرنا چاہے، فقہ مستنبط کرنا چاہے، تو کن اصولوں کی روشنی میں ہم کریں گے؟ تو انہی دلائل، انہی اصولوں اور انہی قواعد کا نام کیا ہے؟ اصول فقہ. تو یہ اس کی جو ہے مثال میں آپ کو ایک دیتا ہوں. تعریف لقبی سمجھنے کے لیے آپ ایک مثال سمجھ لیں. مثلا آپ کہتے ہیں کہ نماز فرض ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے نماز فرض ہے. تو ٹھیک ہے، یہ آپ کو فقہ معلوم ہوگی. یہ ہے فقہ، حکم کا جاننا ہے فقہ کہ نماز فرض ہے. ٹھیک ہے جی، نماز فرض ہے. لیکن یہ نماز کے فرضیت کا حکم آپ نے کہاں سے نکالا؟ کہتے ہیں قرآن مجید سے، اور وہ ہے قرآن مجید کی آیت وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ. ٹھیک ہے، وہاں سے نکالا. لیکن کس اصول کی روشنی میں نکالا؟ دو چیزیں ہو گئی. ایک ہو گیا نماز فرض ہے، یہ تو حکم ہو گیا. ایک ہو گئی اس کی مأخذ یا اس کا منبع جہاں سے یہ حکم نکلا ہے، وہ ہے اقیم الصلاۃ. ٹھیک ہے جی. اب ان دو چیزیں تو یہ ہو گئی، لیکن ان دو چیزوں کے بیچ میں ایک اور اصول نے کام کیا ہے. وہ اصول کیا ہے؟ وہ اصول یہ ہے کہ اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ جہاں پر قرآن مجید میں یا جہاں پر نصوص میں امر آ جائے، اس امر سے واجب ثابت ہوتا ہے. امر کا مطلب ہے حکم. جہاں امر آ جائے یعنی الامر یأتی للوجوب یا یثبت الوجوب، کہ امر جو ہے وہ وجوب واجب ثابت کرنے کے لیے آتا ہے. تو یہ تین چیزیں ہوگی آپ کے پاس. نماز فرض ہے، حکم، قرآنی آیت واقیم الصلاۃ، اور ایک اصول وہ ہے کہ امر وجوب کے لیے آتا ہے. ٹھیک. تو جب آپ
اسی اصول کو اس آیت پر لاگو کرے کہ امر وجوب کے لیے آتا ہے اور عقیم واجب ہے، عقیم امر ہے، تو لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ نماز فرض ہے۔ تو جس اصول نے آپ کے لیے حکم اور آیت کے بیچ میں کام کیا، اس اصول کا نام اصول فقہ ہے، اسی کو قاعدہ اور دلیل کہتے ہیں۔ تو اب حاصل کیا ہوا مفہوم کا؟ جو میں نے اسکرین شیئر کیا ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس میں تیسرا نقطہ ہے حاصل مفہوم۔ ٹھیک، تو اب اصول فقہ کا مفہوم کا حاصل کیا ہوا کہ اصول فقہ سے مراد شریعت کے وہ بنیادی اور فقہ کے وہ قانونی قواعد و ضوابط تھے جن سے کام لے کر کوئی بھی فقیہ یا قانون دان شریعت کے مصادر اور مآخذ یعنی قرآن و سنت وغیرہ سے تفصیلی احکام کا استنباط کرتا ہے اور ان احکام کو نکالتا ہے۔ تو یہ ہے خلاصہ تعریف کا۔ اصول فقہ کیا ہے؟ تو اگر کوئی پوچھے اصول فقہ کیا ہے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اصول فقہ سے مراد شریعت کے وہ بنیادی اصول اور قواعد و ضوابط ہے کہ جن سے کام لے کر کوئی بھی فقیہ یا قانون دان وہ جو ہے وہ شریعت کے مصادر اور مآخذ یعنی قرآن و سنت سے تفصیلی احکام جن کا تعلق عمل سے ہے وہ نکالتا ہے اور مستنبط کرتا ہے کہ قرآن سے ہم احکام شرعی کو کیسے نکالیں گے، کن اصولوں کی روشنی میں ہم شرعی احکام کا استنباط کریں گے، انہی اصولوں کو اصول فقہ کہتے ہیں۔ یہ ہے اس کا مفہوم۔ اچھا، چوتھا نقطہ کہ اصول فقہ کا مقصد یا غرض و غایت کیا ہے، یہ سمجھنے چاہیے۔ 3-4 نکات ہے، کم از کم آج کی کلاس میں یہ ختم ہو جائے تو بہتر ہے کہ اصول فقہ کا مقصد اور غرض کیا ہے۔ تو ایک ہی جیسے کہ تعریف کے اندر آپ نے دیکھا کہ یتوسل بها الى استنباط الفقہ کہ احکام شرعیہ تک رسائی۔ احکام شرعیہ تک رسائی تو فقہ کی کتابوں سے بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے فقہ کی کوئی کتاب کھولی اس سے آپ کے شرعی احکام معلوم ہو گیا، یہ مطلب نہیں ہے۔ احکام شرعیہ تک رسائی کا مطلب ہے کہ آپ مستنبط کر سکے اس کو قرآن و حدیث سے۔ آپ کے سامنے فقہ کی کوئی کتاب نہیں ہے، اگر کوئی قرآن اور حدیث آپ کے سامنے لے آئے تو آپ اس سے بھی احکام شرعی احکام نکالے، تو اس کو کہتے ہیں شرعی احکام تک رسائی۔ اس کے علاوہ علماء نے مختلف اغراض اور مقاصد اصول فقہ کے ذکر کیے ہیں، لیکن وہ ضمنی ہے، اصل یہی ہے، وہ یہی ہے کہ رضائی الہی کا حصول، سعادت دارین، اور ہمارے جو اصل مآخذ ہے قرآن سنت اجماع قیاس استحسان وغیرہ اس سے واقفیت حاصل ہو جائے، اور اسی طرح جو ہے انسان کو اپنے احکام کے دلائل کا علم ہو تاکہ قلبی اطمینان بھی حاصل ہو جائے شرعی احکام پر۔ اسی طرح تحفظ دین و عقیدہ یا ملحدین وغیرہ کے شبہات کے جوابات وغیرہ، تو اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ ضمنی طور پر بیان کی جاتی ہے، لیکن اصول فقہ کا بنیادی مقصد وہی ہے جو میں نے ابھی بتا دیا کہ احکام شرعیہ تک رسائی۔ نمبر 5، اصول فقہ کی اہمیت کیا ہے؟ تو اگر آپ اس کی تعریف میں غور و فکر کریں گے، اس کے مفہوم میں اور اس کے غرض و غایت میں، تو اس سے خود بخود اس کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے کہ اصول فقہ کی کتنی اہمیت ہے۔ علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ نے اس کو جو ہے اور علامہ امام غزالی رحمہ اللہ نے المستصفیٰ جو ان کی اصول فقہ کی کتاب ہے اس میں انہوں نے اشرف العلوم یعنی سب سے اعلیٰ علوم میں سے اس کو قرار دیا ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ جو اصول قانون ہے نا، اصول فقہ، یہ صرف اور صرف مسلمانوں کی خاصیت ہے، اور اس طرح کے اصول قانون یا فلسفہ قانون کسی اور قوم نے جو ہے کسی اور قوم کے ہاں نہیں پایا جاتا۔ اور اسی طرح جو بنیادی سب سے اہم اہمیت ہے نا وہ یہ ہے کہ استنباط و استدلال کا طریقہ اس سے معلوم ہو جاتا ہے انسان کو کہ قرآن و حدیث سے استنباط و استدلال کیسے ہوگا۔ پھر فقہا کا اختلاف کہ فقہا نے فلاں فلاں مسائل میں کیوں اختلاف کیا، کیا بنیادی وجوہات ہے، وہ بھی آپ کو اصول فقہ کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر معلوم ہوگا کہ ان اصولوں میں چونکہ ان کا اختلاف ہوگا تو اس کی وجہ سے فقہا میں آپس میں مسائل میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ انہی اصول فقہ کی روشنی میں آپ کو قطعی اور ظنی دلائل کا علم ہو جائے گا کہ مثلا بھائی قرآن مجید کی آیت قطعی ہے، اس سے فرض ثابت ہوتا ہے، اور خبر واحد جو ہے یعنی جو حدیث جو ہوگی جو ایک یا دو افراد سے منقول ہو جو حدیث وہ ظنی ہے، اس سے جو ہے وجوب ثابت ہو سکتا ہے، فرضیت ثابت نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو ہے حدیث کی حجیت
اجتہاد وغیرہ کی بحث، یہ ساری جو بحثیں ہے جس کی انسان کو کم از کم صاحب علم کو ہر جگہ پر اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ایسے ان تمام باتوں کا علم اصول فقہ ہی سے ہوتا ہے، تو اسی سے ان کی اہمیت واضح ہے۔ اس کی اہمیت کے لیے اس سے زیادہ اور کسی قسم کی کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری بات پہلے نقطے کی، اصول فقہ کے تعارف والے نقطے کی آخری بات ہے کہ اصول فقہ اور قواعد فقہیہ میں کیا فرق ہے۔ یہ بہت اہم ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ہمارے اکثر ساتھی جو ہے وہ اصول فقہ اور قواعد فقہیہ میں فرق نہیں کر پاتے۔ تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ اصول فقہ جیسے آپ نے پڑھ لیا کہ یہ استنباط و استدلال یا استخراج احکام کے اصولوں کا نام ہے، تعریف آپ نے پڑھ لی کہ اصول فقہ ان دلائل یا قواعد کا نام ہے کہ جن کی روشنی میں آپ قرآن و حدیث سے اور دیگر مآخذ سے آپ احکام کا استنباط کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، اس سے تو احکام کا استنباط ہوگا، نئے نئے مسائل آپ نکال سکتے ہیں قرآن مجید اور احادیث میں۔ لیکن قواعد فقہیہ کیا ہے؟ قواعد فقہیہ ان مختصر اور جامع عبارات کو کہتے ہیں کہ جن کو صرف اور صرف مستنبط شدہ مسائل کو ذہن میں رکھنے اور ذہن نشین کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ یہ اس کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ قواعد فقہیہ کس کو کہتے ہیں؟ ان مختصر اور جامع عبارات کا نام ہے۔ میں آگے فرق واضح کرتا ہوں، فی الحال آپ مفہوم سمجھ لیں۔ قواعد فقہیہ ان مختصر اور جامع عبارات کا نام ہے کہ جن کو کیوں وضع کیا گیا ہے؟ اس لیے تاکہ پہلے سے جو احکام فقہ کی کتابوں میں موجود ہے اور جن کو مستنبط کیا جا چکا ہے وہ احکام انسان کے ذہن میں رہے، یاد رہے انسان کو۔ قواعد فقہیہ سے آپ قرآن مجید اور احادیث سے مسائل نہیں نکال سکتے۔ قواعد فقہیہ کے ذریعے آپ صرف ان مسائل کو ذہن نشین کر سکتے ہیں جن مسائل کو اصول فقہ کے ذریعے پہلے سے ہی علماء نے مستنبط کر دیا ہے۔ تو اصول فقہ استنباط کا کام دیتے ہیں، قرآن و حدیث سے مسائل کے استخراج کا کام دیتے ہیں، اور قواعد فقہیہ صرف اور صرف یاد دہانی کا کام دیتے ہیں کہ بھئی فلاں چیز کا حکم یہ ہے، فلاں چیز کا حکم یہ ہے، فلاں کا حکم یہ ہے، اس کا ایک قاعدہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے تو آپ کو یہ تینوں مسائل یاد رہیں گے۔ مثال کے طور پر ایک قاعدہ ہے نا، الیقین لا یزول بالشک، یہ قاعدہ فقہیہ ہے۔ قواعد فقہیہ پر بہت کسی کتابیں ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ کوئی کورس کریں گے 1-2 مہینے۔ تو قواعد فقہیہ جو ہے یہ اس کی ایک قاعدہ ہے الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین جو ہے وہ شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ آپ کو ایک چیز کا یقین ہے ایک وقت میں، اور پھر اسی چیز میں آپ کو شک ہو گیا تو وہ یقین اس شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے وضو کر لیا، اس کو یقین ہے کہ میں نے وضو کیا ہے 2 بجے، نماز کا وقت ہو گیا یا مثلا 1 بجے، اس نے یقین کے ساتھ اس کو معلوم ہے کہ میں نے 1 بجے پر وضو کیا تھا، 2 بج گئے، نماز کا وقت ہو گیا، اب اس کے شک ہے کہ آیا میرا وضو ہے یا نہیں ہے، تو اس شک کی وجہ سے اس کا سابقہ یقین نہیں ٹوٹے گا، یعنی کہ اس کا جو یقین تھا 1 بجے والا وہ برقرار رہے گا اور وہ وضو پر رہے گا۔ یہ ہے اس کا ایک حکم۔ تو اب دیکھیں اس قاعدہ فقہیہ سے آپ کو یہ حکم معلوم ہوا۔ اسی طرح اس قاعدہ فقہیہ کے ذریعے سے آپ کو کئی احکام معلوم ہوں گے جہاں آپ کو شک اور یقین ہوگا، لیکن اس سے آپ قرآن مجید سے کسی قسم کے حکم کا استنباط نہیں کر سکتے۔ یہ فقہاء نے احکام نکال دیے اور بعد میں ان احکام کو یاد کرنے کے لیے اس طرح یقین لا یزول بالشک کی طرح مختصر عبارات اور مختصر جملے ذکر کر دیے تاکہ انسان کو کئی مسائل یاد رہے ان ایک قواعد کی روشنی میں۔ تو اصول فقہ اور قواعد فقہیہ میں فرق واضح ہوا؟ اگر کسی کو واضح نہ ہوا ہو تو مجھے بتا دیں، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ یہ 6 باتیں ہوئی: تعریفی اضافی، تعریفی لقبی اور حاصل، اصول فقہ کا تعارف یا اصول فقہ کی تعریف کا خلاصہ اور حاصل، اور نمبر 4 اصول فقہ کا مقصد یا غرض و غایت، اور نمبر 5 کہ اصول فقہ کی اہمیت، نمبر 6 اصول فقہ اور قواعد فقہیہ میں فرق۔ یہ 6 باتیں ہوگی۔ مفہوم کس چیز کا پوچھ رہے ہیں آپ؟ مفہوم قواعد فقہیہ کا ہے، تو قواعد فقہیہ کا مفہوم میں نے بتا دیا کہ ان مختصر اور جامع عبارات کو قواعد فقہیہ کہتے ہیں کہ جن کے ذریعے ملتے جلتے یا آپ سمجھ لیں کہ کئی احکام کو ذہن نشین کیا جا سکے اور یاد رکھا جا سکے، یہ ہے قواعد فقہیہ۔
جی اور کوئی سوال ہے تو بتا دیں. آج کے لیے میرے خیال میں اتنا کافی ہے. شروع میں کچھ حضرات لیٹ بھی آئے تھے تو فکس جو ہے پورے وقت پہ آیا کرے 10 بجے تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو پھر ہمارے لیے، کیونکہ 10:40 کے بعد پھر مشکل ہو جائے گا. اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آڈیو کر سکتا ہے یا یہاں پر چیٹ میں لکھ لے، اور اگر نہ ہو تو پھر ہم چھٹی کر لیتے ہیں. کل انشاءاللہ 10 بجے ملیں گے پھر. ٹھیک ہے. اگر کسی کے ذہن میں سوال آ جائے اسی 6 نکات سے متعلق تو پھر گروپ کے اندر بھی سوال کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ پھر کل ملتے ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم. یہ کورس کتنے عرصے تک رہے گا یہ تو دیکھیں گے. فی الحال تو 4 مہینے تک ارادہ ہے یا 5 مہینے تک. انشاءاللہ کوشش کریں گے 4 یا زیادہ سے زیادہ 5 مہینے میں اس کو مکمل سمیٹ لے. تو یہ آدھا گھنٹہ 40 منٹ ہے. اس میں یہ جو ہے مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ. ذہن پہ بوجھ نہ لائے کہ یہ ہفتے میں 4 دن کلاسز اور 4-5 مہینے تک کون لے گا. تو اس لیے کہ اصول فقہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم 1 مہینے کے اندر جو ہے سمجھ سکے. اس کی باقاعدہ اجرا بھی کرنی ہوگی. اس کے میں آپ کو تمرینات اور مشقیں بھی دوں گا تو اس کو بھی آپ جو ہے نوٹ کیا کرے تو کام آ جائے گا اگر 4-5 مہینے تک کر دیا تو. ٹھیک ہے چلیے صحیح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کوئی سوال ہو تو پھر جو ہے وہاں کر لیا کرے گروپ میں. السلام علیکم.